أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے. سورہ آل عمران یوں آپ کو یاد رہ جانا چاہیے کہ آپ آل عمران سے خوب واقف ہیں. اور اس آیت کا نشان ہے، آیت کا نمبر ہے 18. یہ اس لیے یاد رہ جانا چاہیے کہ کربلا میں 18 جوانان بنی ہاشم شہید. تو یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے جو میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آیت شہد اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو اولو العلم ہیں. اب اجازت دیجئے کہ میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں کہ جو مالکان علم ہیں. جو مالکان کشور علم ہیں، جو سروران جو سروران کشور علم ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اسے ایک ذات برحق کے. اور یہ تمام کے تمام گواہی دینے والے، ان کی حالت یہ ہے، یہ حال یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں عدل پر سرفراز رہتے ہوئے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس عزیز حکیم کے. گزارش کر چکا آپ کی خدمت میں کہ بظاہر اس آیت میں مضمون توحید ہے، مضمون وحدانیت ہے. اور اگر آپ حضرات کے حافظے پر بھروسہ کروں
تو مجھے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کے ذہنوں میں اس فقیر کا یہ جملہ محفوظ ہوگا کہ اصلاً یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا موضوع ہی توحید ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو پھر ہر کتاب کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے۔ آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی اسکالر، کوئی صاحب ذوق، کوئی اہل نظر کسی لائبریری میں چلا جائے، جس کتاب پر بھی انگلی رکھے گا، ہاتھ رکھے گا، اس سے پوچھے یہ کتاب کا موضوع کیا ہے، وہ ایک لفظ میں جواب دے گا۔ حالانکہ کتاب سینکڑوں یا ہزاروں صفحوں پر مشتمل ہوگی، اس میں بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے مضامین ہوں گے، بہت سے مسائل ہوں گے، بہت سے نکات ہوں گے، بہت سے لطائف ہوں گے، بہت سی دقیقہ سنجیاں ہوں گی، مگر اس کا موضوع کوئی ایک ہوگا۔ وہ کہہ دے گا یہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ ریاضیات کی کتاب ہے، یہ طبیعیات کی کتاب، ایک لفظ میں جواب دے دے گا۔ تو اگر قرآن مجید ہاتھ میں لیں آپ اور پوچھے کوئی آپ سے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 1400 برس تک یہ مسئلہ طے نہ ہو پایا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت مترجم اور مفسر جناب مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پروردگار ان کی روح پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، میں دل سے ان کی قدردانی کرتا ہوں۔ عظیم عالم تھے، مخلص تھے اور خدمت گزار اسلام و قرآن تھے، خدمت گزار اسلام و اہل بیت تھے، اور انہوں نے جب تفسیر تفہیم القرآن لکھی تو اس کے شروع میں مقدمے میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ اگر قرآن مجید کوئی کتاب ہے تو پھر اس کا کوئی ایک موضوع بھی ہوگا، تو ہمیں یہ جستجو کرنی چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ جب میں نے یہ مقدمہ پڑھا تو حیرت میں رہ گیا کہ کیا یہ بھی جستجو کی بات ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ اور اس کے بعد چونکہ اس زمانے میں ایگزسٹنشیلزم جو ہے، جدیدیت اور جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، فلسفے میں اور ادب میں وجودیت کا فلسفہ، ایگزسٹنشیلزم کا فلسفہ بہت عام تھا، اور اس میں مرکزی حیثیت، مرکزی اہمیت انسان کو دی گئی ہے۔ تو اس لیے غالباً یا اور کچھ اسباب و علل ہوں گے، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا مختصر سی بحث کے بعد کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ یہ فقیر ان سے اختلاف کرتا ہے۔ میں نے تقریری اور تحریری دونوں طور پر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، توحید حق صمدی۔ اور از اول تا آخر عرض کر چکا ہوں، اس منبر پہ بھی عرض کر چکا ہوں گا 7-8 برس پہلے، از اول تا آخر، بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسئلے حیات اور کائنات کے بیان ہوئے ہیں، مگر تمام مسئلے ایک ہی اساس پر، ایک ہی بنیاد پر، ایک ہی محور پر طے کیے گئے ہیں، اور وہ ہے اساس توحید۔ توحید حق صمدی۔ زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر اور بڑے سے بڑے مسئلے تک
ہر مسئلے کو قرآن مجید نے توحید کی بنیاد پر، توحید کی اساس پر، توحید کے محور پر حل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یوں تو پورے قرآن مجید میں موضوع ہی توحید ہے، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں یہ موضوع توحید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوا ہے۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے جب صبح تو سورج ہی ہوتا ہے، مگر وہ دور ترین افق پہ ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ تیزی نہیں ہوتی، رنگ بھی ویسا نہیں ہوتا۔ جب وہ دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے تو پھر اس کے کرنوں کی رنگت بھی بدلتی ہے، حرارت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، چمک میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب بالکل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار، اس وقت اس سورج کی آب و تاب کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کی تابانی، درخشندگی، تابکاری، اور پھر وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر شام کے وقت اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل شفق میں بدل جاتی ہے وہی سورج، ہیں اسی سورج کی کرنیں، مگر فاصلے جب بدل جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو پھر اس کی تابانی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی حقیقت، دیکھیے محسوس مثال دے کر آپ کے لیے بات روشن ہو گئی۔ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں ہر جگہ توحید کی تجلی ہے، مگر بعض مقامات پر توحید کی درخشندگی بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ آیہ شہد اللہ ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ گزشتہ گفتگوؤں میں یہ بھی عرض کیا جا چکا کہ خود لفظ شہدہ جو ہے، اس میں ابن فارس نے تو یہ صراحت کی ہے۔ ابن فارس وہ شخص ہے کہ جو عربی زبان کا اتنا بڑا عالم ہے کہ لغت کے معاملے میں اس سے بڑا کوئی عالم اس کی برابری کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ابن فارس نے کتاب معجم و مقاییس اللغہ میں عربی کے روٹ ورڈز کے اندر چھپے ہوئے معانی کو بیان کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ شین، الشین والدال والہاء والدال، اس میں اصل یدل علی الحضور، علی حضور وعلم واعلام، اس میں 3 معانی ہیں۔ ایک ہے حضور، یعنی جسے آپ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا، حضور، یا موجود ہونا، اور دوسرے معنی ہے صرف علم، شہدہ گویا علمہ، اور تیسرے اعلام، شہدہ یعنی جو علم اس کے پاس تھا اس کی گواہی دی، علم کا اظہار کیا، علم کو منتقل کیا۔ بعض دوسرے ارباب لغت نے اور محققین نے ایک معنی کا اور اضافہ کیا اور کہا کہ اس کے معنی قضاوت کے بھی ہیں، فیصلہ کرنا، شہدہ یعنی فیصلہ کیا۔ اور ان تمام معانی کے شواہد قرآن مجید ہی کی آیتوں سے پیش کیے ہیں۔ اب وہ رفتہ رفتہ عرض کرتا چلا جاؤں گا، لیکن مجلس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ مجلس ہے۔ تو ایک فقرے میں عرض کروں کہ جب آپ عام طور پر بھی کسی قضیے میں، کسی مقدمے میں جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گواہی دینے کے لیے، تو یہ آپ کا ایک عمل تینوں معانی کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے گواہ ہیں، اگر کرائے کے گواہ نہیں ہیں، اگر سچے گواہ ہیں تو تینوں معانی، یعنی آپ گواہی دیتے ہیں، یعنی جو علم ہے آپ کے پاس اسے ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اعلام کرتے ہیں۔ جو علم ہے تو اس کا معنی علم ہے آپ کے پاس،
اور علم وہی شمار ہوتا ہے کہ قاضی جج پوچھتا ہے یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے، یعنی حضور آپ حاضر تھے. تو گویا ایک یہ فعل جو گواہی دینے کا ہے، شہادت دینے کا ہے، شاہد بننے کا ہے، اس میں تینوں معنی موجود ہیں. حاضر ہونے کے معنی بھی موجود ہیں، عالم ہونے کے معنی بھی موجود ہیں، اور علم کو منتقل کرنے یعنی اعلام کے معنی بھی موجود ہیں. اور کبھی کبھی آپ کی گواہی فیصلے کی بنیاد بن جاتی ہے. تو گویا قضاوت کے معنی سے قریب ہو گئے. دیکھیے ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ 9 تاریخ تک مکمل ہو جائے. اب یہاں ٹھہر کے گفتگو کرنی یہ ہے، شہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے اور وہ خود اپنی ہستی پر گواہ ہے، اور اس کا علم علم حضوری ہے، اور پھر وہ اپنے علم کا اظہار فرما رہا ہے اپنے مخلوقات کے لیے، اور اپنے علم کا اظہار جس جس طرح ممکن اور مناسب ہے مخلوقات کے لیے اس طرح سے وہ اظہار کر رہا ہے. یعنی جب وہ گواہی دے رہا ہے تو وہ اس انداز سے گواہی دے رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. نصف النہار کا وقت ہو، ہنگام ہو، ساعت ہو ظہر کی، اور سورج سامنے چمک رہا ہو، تو کسی اور کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورج ہے. سورج خود اپنے وجود پر گواہ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم کی ہستی خود اپنی ہستی پر گواہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے کے اور ذات حق کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، کوئی حجاب حائل نہ ہو، کوئی عبر نہ ہو، اور ان حجابات کو ہٹانے کی سعی و کوشش ہی سب کچھ ہے. ریاضت، سیر، سلوک، عبادت، اطاعت، جو کچھ قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب آسمانی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی امام، کوئی بھی ولی دعوت دیتا ہے عبادت کرو، ریاضت کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو. کس لیے عبادت کرو، کس لیے ریاضت کرو؟ تاکہ جو سورج ہے اس کے اور تمہارے درمیان جو بادل ہے، جو بھی حجابات حائل ہیں، وہ حجابات برطرف ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کل ہی غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی واضح رہے کہ ریلیونس کیا ہے اس بحث کا. اولاً تو واقعاً یہ بحث ہمیشہ زندہ رہی ہے اور رہے گی. دوسرے یہ کہ اس وقت اس عہد میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو پوری دنیا میں شورش الحاد برپا ہے، اور انسان سے اس کی اصالت سلب کر وہ اللہ کا بندہ نہ رہ جائے
وہ کسی بھی سرمایہ دار کی کسی کل کا کسی مشین کا پرزہ بن کے رہ جائے. جو ہولسٹک اپروچ پہلے ہوا کرتی تھی تعلیم میں وہ اب نہیں ہے. معاف کریں گے میرے جوانان عزیز، غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے، دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، لیکن آگے بس کیسے عرض کروں، جو کیفیت ہوتی ہے، جو تہ در تہ جہالت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تہ در تہ بادل ہوتے ہیں. ابھی کہا تھا میں نے، وہ بادل جو ہیں وہ سورج کی کرنوں کو پہنچنے نہیں دیتے. یہ جہالت بھی فطرت کی پاکی کو ابھرنے نہیں دیتی. یہ جو فطرت پاکیزہ ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، معلوم ہے نا آپ کی فطرت کتنی پاکیزہ ہے. کس نے بنائی ہے یہ فطرت؟ یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ یونیورسٹیوں کے کورس جو ہیں ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا. روزی روٹی کمانے کے لیے سیکھ لیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ بس کل علم یہی ہے. اس فقیر کی اتنی بات گرہ میں باندھ لیجئے. میری تو تحریک ہی ہے تعلیم. خوب تعلیم حاصل کیجئے، ہر میدان میں جا کے تعلیم حاصل کیجئے. یونیورسٹیز میں جو آخری ڈگریاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچیں آپ. لیکن آج کل کی یونیورسٹیز کے جو نصاب ہیں ان نصابوں پر بھروسہ نہ کیجیے. وہی کل علم نہیں ہے، علم اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. اگر اسی کو کل علم سمجھ لیا تو سمجھیے کہ تہ در تہ تاریک جہالتوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے. یہ یاد رکھیے، جو فطرت ہے آپ کی بڑی پاکیزہ فطرت ہے، نفیس فطرت ہے. اب میں بعض باتیں ممبر سے عرض کرتے ہوئے زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ جو جدید دنیا ہے، بڑے بڑے ماہر تعلیم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماہر تعلیم کہتے تھے ہم لوگ اس کو، کہتے تھے، جس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی مولود کے اندر پوشیدہ تمام فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نصاب بنائے گا، ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، کہ یہ شخصیت کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں، خوبیاں پہلے سے ودیعت کر رکھی ہیں، اس کو وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا. اب صورتحال یہ نہیں ہے. اور دوسری کوشش کیا کرے گا؟ فطری باتیں سکھائے گا. کاش اتنا ہی جملہ کام کر جائے، یعنی آپ کے ذہن پہنچ جائے. اب تو 5 برس اور 6 برس کے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر فطری کیسے ہو سکتے ہو. خدا نہ کرے کہ یہ وبا ان ملکوں میں آئے، لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو قیامت ہے. ابھی بھی اگر روشن نہ ہوا ہو مسئلہ تو میں ذرا سا یہ جملہ بس اتنا ہی کہہ دوں، اس سے زیادہ تہذیب ممبر مانع ہے. 5-6 برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہیں؟ کیا معنی ہے؟ تعلیم کی خدمت ہے. یہ کوئی پازیٹیو انداز ہے سوچنے کا؟ یہ ماہر تعلیم ہونے کے یہ ثمرات ہیں، چائلڈ سائیکولوجی سمجھنے کے یہ ثمرات ہیں، تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں، ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں. یہ تعمیر انسانیت ہے یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب؟
یعنی 5-6 برس کے 7 برس کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے. بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا. اور اسے آپ تعلیم کہیں گے یا تخریب؟ اور پوری دنیا، میں لندن سے آ رہا ہوں، وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ، ہر شخص آتا ہے مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں. 6 برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے مجھ سے یہ پوچھتا ہے بتائیے میں کیا کروں. یہ تعلیم گاہیں ہیں یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گنہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے، صرف ان کے چند خانوادے رہ جائیں کرۂ ارض پر عیش کرنے کے لیے، باقی سب حشرات الارض ہیں. آپ یقین رکھیے کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے بطور خاص، اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت کتنا ہی بڑا دانشور ہو. یہ جناب ہلال نقوی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے. شاعر اہل بیت ہیں، خدمت گزار مکتب اہل بیت ہیں، نقاد ہیں، ادیب ہیں، مرثیے کہے ہیں، نہ جانے کتنے بچے اب ان کے زیر تربیت ہیں. ان جیسے دانشوروں کی نظام سرمایہ داری میں کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ واضح ہے. اس نظام کے خلاف بھی اگر تنقید کی جائے تو بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا. اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نحوستیں ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں بھی جو ٹیرورزم ہو رہا ہے، جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، وہ اس کی جڑیں جا کے ویسٹرن کیپٹلزم میں تلاش کر لیجئے آپ. میں کسی ایک ملک کو نہیں میں ملزم قرار دے رہا ہوں، اور میں کسی ایک فرد کو بھی ملزم قرار نہیں دے رہا ہوں. واضح رہے. اگر کوئی تلملا اٹھے تو وہ اپنے ضمیر کا خود جائزہ لے. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جسے ہم مغربی سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسجود ہو، جو وہ کہہ دیں وہ ہو جائے، کوئی انکار نہ کرے، اور جیسا وہ چاہیں ویسا نظام تعلیم بنے. اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ. وہ کہیں نہیں یہی عین فطرت ہے، تم بھی یہی کرو. تو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. چھوٹے لڑکے، 5 برس کا لڑکا، 6 برس کا لڑکا، 5 برس کی لڑکی، 6 برس کی لڑکی، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہو، عورت کی حیثیت سے؟ تمہیں اختیار ہے. تم لڑکے ہو، اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. ماں باپ اگر روکیں تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے، تم آزاد ہو. کیا نظام تعلیم ہے، کیا نظام حریت ہے، کیا آزادی کا نظام ہے، کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے. اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. کیا اچھا ملک ہے. بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے. کیا اسلام شناسی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
کیا اسلام شناسی ہے؟ اور تعجب تب ہوتا ہے، اب جانے دیجیے، یہ تعجب والی بات اس وقت نہیں ذکر کروں گا، دامن بیان کو سمیٹ لوں، اتنا کافی ہے آپ کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ بتائیے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے تو کہ ایک نظام پیدا ہو رہا تھا جو غیر فطری تھا، غیر عادلانہ تھا، منصفانہ نہیں تھا، آئین و اساس وحی و اخلاق نبوی پر قائم نہیں تھا، انسانی فطرت سے ٹکرانے والا تھا، اس لیے امام نے قیام کیا تھا نا۔ تو امام کی یاد کے صدقے میں، امام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے باطل نظام کے سامنے کم سے کم حرف اعتراض بن کے تو کھڑے ہو جائیں۔ اب جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آ جائے، منقلب ہو جائے دنیا، یعنی آپ سوچئے، پھر سوچئے، میں کیا عرض کروں، اب وقت میرا ساتھ دے یا نہ دے، آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ اقتصادی نظام کیسا بن رہا ہوگا دنیا کا، کس طرح سے، کس ذہانت کہوں یا شیطنت، کس شیطنت کے ساتھ، کس مکر کے ساتھ نظام بنائے جاتے ہیں افراد کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر پوری قوموں کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر اپنے علاوہ تمام دنیا کی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے۔ جرأت سے کام لیجئے، جینے کا حوصلہ تو رکھیے۔ جینے کا تو حوصلہ رکھیے، زندگی رہے گی تو زندگی کی لذتیں بھی رہیں گی۔ لذتوں کی فکر نہ کیجئے، جینے کی فکر کیجئے۔ اصل زندگی قائم رہے گی نا تو زندگی کی لذتیں بھی ہیں، زندگی کی سعادتیں بھی ہیں، زندگی کی سرفرازیاں بھی ہیں، زندگی کی کامیابیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے لذتوں کو لے کے اپنی زندگی نہ ہار جائیے۔ آپ انسان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پروگرام تو بناتے ہیں، یعنی تعلیمی پروگرام سے لے کر، اقتصادی پروگرام سے لے کر، سیاسی پروگرام تک، جس طرح کے بھی پروگرامز بنتے ہیں، سب میں انسانیت کا سم قاتل موجود ہوتا ہے، انسانیت کے لیے۔ لیکن اس کے بعد سیاسی طور پر ٹیلی ویژن پر آ کر اور مختلف دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز پہ آ کے گفتگو ہوتی ہے، ہم سے بڑا کوئی حقوق انسانی کا علمبردار نہیں ہے۔ کیا حقوق انسانی ہے؟ کہ آپ بچیوں کے سر پہ حجاب نہیں ڈال سکتے، واہ سبحان، یہ حقوق انسانی، حقوق انسانی، بچیوں کو حجاب نہیں پہنا سکتے۔ تمہیں عریاں ہونے کا حق ہے، ہمیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے۔ کیا حق ہے تمہیں؟ اگر یہی کہ سب کو برابر کا حق ہے، آزادی ہے، تم عریاں رہنا چاہتے ہو، عریاں رہو،
ہم لباس پہننا چاہتے ہیں تو ہمیں لباس پہننے دو. ہم تمہیں اگر لباس پہنائیں تو جبر، تم ہمارا لباس چھینو تو آزادی. لڑکیوں کا اسکارف نہیں پہن کے امتحان دے سکتی بچیاں، اسکارف پہن کے اسکول میں نہیں جا سکتی بچیاں. اور پھر چھوٹے بچوں، جو میں نے عرض کیا، یعنی بار بار عرض کرتے ہوئے مکروہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سینوں میں یہ درد ذرا بڑھے تو صحیح، احساس بیدار تو ہو. 5 برس کے بچے، 6 برس کے بچوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے اور اسکولوں پر جبرن نافذ کیا. اگر کوئی اسکول والا کہتا ہے بھائی ہم اپنے ہاں یہ نہیں پڑھانا چاہتے، نہیں، کیسے نہیں پڑھائیں گے آپ کا اسکول ہم بند کر دیں گے، آپ کی ڈگری، آپ کے سرٹیفکیٹ کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو سہولتیں نہیں فراہم کریں گے، جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو، جب تک کہ آپ انسان کے بچوں کو حیوان نہ بنائیں. یہ جو دنیا کا موجودہ نظام ہے ابھر رہا ہے اور دھیرے دھیرے وہ پھیلایا جا رہا ہے ہر چھوٹے بڑے ملک میں. سمجھ لے کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. بے مہار ہیں ان کے جذبات، بے مہار ہیں ان کے عزائم، بے مہار ہیں ان کے منصوبے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف 2 رکاوٹیں ہیں، یا فطرت پاکیزہ انسانی، یا اس پاکیزہ فطرت انسانی کی گواہی جس چیز پہ دیتی ہے، یعنی حقیقت حق وجود صمدی، اللہ کی حقیقت. فطرت کو وہ بدفعلیوں اور بدعمالیوں سے مسخ کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی حقیقت پر یقین کو مٹا دینا چاہتے ہیں. کون اعتراض کرے گا؟ اعتراض کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ اعتراض کریں گے جن میں ریلیجس سینٹیمنٹس ہوں گے. اس لیے پہلے ریلیجن کا مذاق اڑاؤ، بتاؤ کہ میاں یہ مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے. There is no God, just enjoy your life. کوئی نہیں ہے خدا. یہ باقاعدہ اس کے بینرز لگا کے اشتہار کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تاریخ ہے، ہمیشہ جتنا بھی کوئی طاغوت وقت، کوئی سرکش، کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی فاجر، جتنا بھی بلند ہو جائے، جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی مضبوط ہو جائے، اس کا لشکر جتنا بڑا ہو، اس کا خزانہ جتنا بڑا ہو، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، مگر وہ کسی ایک موسیٰ سے، کسی ایک ابراہیم سے، کسی ایک محمد سے، کسی ایک حسین سے ہار کے رہے. بتاؤ خدا کی بات کریں یا نہ کریں؟ اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک ہی بیان میں دونوں ریلیونس قائم ہو گئے. اللہ کا ذکر کریں یا نہیں؟ اور بتاؤ حسین کا ذکر کریں یا نہیں؟ جب بھی تخت حکومت پر بیٹھنے والا کوئی طاغوت خدا کو بھلانے کی کوشش کرے تو حسین کا تذکرہ کرو.
یہ ہے ریلیونس. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے. حقیقت میں وہی زندہ رہے گا جو اس زندہ حقیقت سے وابستہ رہے گا. جو اس زندہ حقیقت سے اپنا رشتہ توڑ لے گا وہ زندہ بھی رہے گا تو مردوں کی طرح. چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، زندہ افراد بشر نہ ہوں گے. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے. اسے محسوس کرو، اسے درک کرو، اس کو اپنے دل میں بساؤ، اس کو اپنی آنکھوں میں بساؤ. یہ واحد نامرئی شے ہے جو آنکھوں میں بسی رہتی ہے. وہ ہے نامرئی مگر آنکھوں میں بسی رہتی ہے. یہ حقیقت. شہد اللہ، اللہ خود اپنی ہستی پہ گواہ ہے. اور کس طرح گواہ ہے؟ تذکرہ کر دوں، کل پوری روایت نہیں ہو سکی تھی تو اس وقت مکمل کر دوں کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں یہ ذکر کیا ہے مختلف مفسرین نے، اور مفسر قرطبی نے بطور خاص، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو مفسر آلوسی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے بھی کیا ہے کہ شام سے 2 یہودی عالم آئے، مدینے پہنچے تو مدینے کے در و دیوار دیکھ کر، مدینے کی عمارتیں اور مدینے کے کھنڈر دیکھ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ نبی خاتم کا، نبی آخر الزمان کا شہر نہیں لگتا؟ کہاں لگتا ہے، بالکل وہی شہر. داخل ہوئے، پوچھا، جستجو کی. لوگوں نے کہا ہاں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موجود ہیں، مدینے میں تشریف رکھتے ہیں. کہاں ہیں؟ مسجد النبی میں ہیں. مسجد تک رہنمائی کی گئی، مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بڑی گواہی آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اے رسول، ان کے سامنے کہہ دیجئے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کیا آیت تھی کہ سنتے ہی وہ گویا کے سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بڑی عظیم الشان شان نزول بھی ہے، بڑی جامعیت ہے. میں نے کل عرض کیا تھا نا، خط گلزار میں کل کے مشیت نے پورا قصیدہ توحید لکھ دیا ہے. اللہ گواہی دیتا ہے. ابھی بات ظاہر ہے کہ جاری رہے گی، وقت گزر گیا. آیتوں کی قرأت کیسے کی جائے، اس کے اندر چھپے ہوئے معانی مزید کیسے پڑھے جائیں. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج ایک مثال قرآنی پیش کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کا تذکرہ کیسے تھا. کل میں نے وعدہ غالباً کیا تھا. بک آف جینیسس جیسے اناجیل میں ہے وہ تو تھی نہیں، اس میں پیغمبر کا اس طرح سے تذکرہ تو تھا نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام تک یا جناب ابراہیم علیہ السلام تک یا جناب آدم علیہ السلام تک یا جناب عدنان تک یا جناب ہاشم تک ہی پورا سلسلہ ہو کہ وہ ہوں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. یہ سب تو نہیں کہیں. پھر کس طریقے سے تذکرہ تھا کہ تھا بھی، نہیں بھی تھا، اور اتنا روشن تھا کہ ان کو بھی پہچانتے تھے لوگ، ان کے خاندان کو بھی پہچانتے تھے، ان کے شہر کو بھی پہچانتے تھے. یہ ہے یا نہیں اہم بحث؟ کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم، کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم.
اب قرآن مجید میں جس طریقے سے پہلے کتابوں میں کیوں کھل کے نام کیوں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ خاندان کا، بنی ہاشم سے ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، دوسرا نام ان کا احمد ہوگا، اور باقی ان کی تمام تفصیلات. اس لیے کہ علم دینے کا سلیقہ بھی عالم کے پاس ہونا چاہیے. اس پروردگار سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ اس سے زیادہ کسی کے پاس سلیقہ ہے. ابھی نظام تعلیم پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک جملہ اور اس ضمن میں کہہ دوں یہاں پر کہ ہمارے بزرگ علماء، پرانے علماء، ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتے تھے. وہ اس کا حسب نسب بھی دیکھتے تھے، خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے، اس کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا اخلاق کیسا تھا، اس کی ماں کا، اس کی نانی کا اخلاق کیسا تھا، اس خود بچے کے گھر کی پرورش کیسے ہوئی ہے. جب مطمئن ہو جاتے تھے کہ ظرف پاکیزہ ہے، تو پھر بادئ ناب علم اس میں انڈیل دیتے تھے. کسی غلیظ برتن میں نفیس سے نفیس شربت بھی پھر نوشیدنی نہیں رہ جاتا، زہر ہو جاتا ہے. تو ہمارے بزرگ علماء ہر ایک کو علم نہیں دیتے تھے، طالب علم نہیں بناتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کوئی جاگیرداری تھی، جاگیردارانہ ذہن نہیں تھا، دونوں میں فرق ہے. زر، زن، زمین، دنیا، مال دنیا، اس کو جاگیر بنانا جاگیرداری ہے. علم کو اس کے اہل تک منتقل کرنا امانت داری ہے. جاگیر یاد رکھیے گا، اگر اہل کے پاس علم ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے سود مند ہوگا، وہ پورے معاشرے کے لیے سبب رحمت و برکت و سعادت ہوگا، سبب وحدت و اتحاد ہوگا، سبب امن و سکون ہوگا. اور اگر کسی کم ظرف کے پاس علم ہوگا تو وہی فتنہ پردازی کرے گا، وہی تفرقے پیدا کرے گا، وہی حزبیت پیدا کرے گا، وہی انتشار پیدا کرے گا، وہی فتنہ و فساد کا سبب ہوگا. تو یہ چیز اس سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہوگا کہ علم کس طرح منتقل کیا جائے. اب کیسے کیسے محسوس مثالیں دوں، بالکل بازاری سی مثال دے دوں ایک، حالانکہ میں بازار وغیرہ سے مجھے کچھ سلیقہ نہیں ہے اس کا. جتنی نفیس شے بکتی ہے بازار میں، اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین عطر لینے چلے جائیے، مثلا اتنا بڑا ڈبہ نظر آئے گا پہلے، اس کے بعد آپ کھولیں گے تو ایک ڈبہ، اس کے اندر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اندر سے اتنی سی شیشی نکلے. وہ اتنی سی شیشی ایسی ہوگی کہ اس کا اتنا سا عطر لگائیے گا تو وہاں تک خوشبو جائے گی. بات واضح ہوئی؟ اسی لیے بیان میں اتنے غلاف ہوتے ہیں وہی کے کہ جو جوہر علم ہے اہل تک جائے تاکہ روشنی پھیلے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل.
تاکہ علم کی روشنی پھیلے. اہل کے پاس رہے گی بات تو علم کی روشنی پھیلے گی. نا اہل کے پاس رہے گی وہ دوسروں کا چراغ زندگی بھی گل کر دے گا. روشنی کیا پھیلائے گا اور نتیجتاً اپنا مستقبل بھی تاریک کر لے گا. تو اہل ضروری ہے. اس لیے بیان الہی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کا بیان ہے، حجاب کا حجاب. اب اس کی ایک مثال، وقت حالانکہ گزر گیا، وقت بالکل گزر گیا، مگر میں کیا عرض کروں کہ ایک مقام دیکھ لیجئے، ایک مقام. بہت سی مثالیں دینے کا دل چاہ رہا تھا آج. جب بغیر کسی تمہید کے جب تک آپ کا ذہن تیار نہ ہو جائے مثال دینے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. زمین پر ہل نہ چلایا جائے اور بیج ڈال دیا جائے تو بیج ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. پھر وہ روئیدہ نہیں ہوتا، پھر وہ شجر سایہ دار اور شجر بارور نہیں بنتا. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ زمین پر ہل چلایا جائے اور پھر اس کی مٹی کو نرم کیا جائے، پھر اس پہ تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پھر اس میں بیج ڈالا جائے، پھر بات برابر کی جائے تاکہ وہ شجر سایہ دار اور شجر بارور بنے. تو اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے کہ اگر کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بھئی وہ لوگ وہ ہوں گے جنہیں تم دیکھو گے کہ ہر وقت رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان بنا ہوا ہوگا، اور یہ کہہ کے خاموش ہو جائے، تو اس عبارت سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کس کے بارے میں ہے یہ کس کے بارے میں؟ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے زمین میں کوئی دانہ بویا گیا ہو اور اس سے نرم نازک چھوٹا سا اکھوا پھوٹے، پھر وہ بڑھے، پھر وہ مضبوط ہو، پھر وہ بارور ہو، ایسا کہ بونے والے زارے خوش ہوں اور منکران نعمت الہی غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں اور چپ ہو جائے. اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہماری آپ کی کیا سمجھ میں آیا؟ کس کا تذکرہ ہے یہ؟ دنیا کی ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر قبیلے میں، ہر مسلک میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جس کے ماتھے پر نشان ہوگا. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ؟ یہودیوں میں کتنے عبادت گزار تھے، مسیحیوں میں کتنے عبادت گزار تھے، مشرکوں میں کتنے ہیں. بتوں کے سامنے سے ہی ماتھا تو ٹیکتے ہیں. اب صرف یہ بیان، اس میں کچھ نہیں ہے، نہ نام، نہ حسب، نہ نسب، نہ وطن، کچھ نہیں. کیا ہوا یہ تذکرہ؟ نص ہے، بیان ہے، دلیل ہے، کیا ہے یہ؟ تو کچھ نہیں ہے، تو مبہم سا بیان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وفضلا. یبتغون رضوانا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور اس کے بعد یہ بیان، یعنی تم انہیں دیکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تم انہیں دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب سے فضل الہی اور رضوان الہی کو طلب کرنے والے ہیں. ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال ہے تورات میں.
قرآن خود بتا رہا ہے یہ تورات میں جو بیان کیا ہے ہم نے کہ تم دیکھو گے ایک ایسا گروہ جو رکوع کرنے والا ہوگا، سجدہ کرنے والا ہوگا، پروردگار سے فضل الہی اور رضوان الہی طلب کرنے والا ہوگا، اور پروردگار سے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سجدوں کے نشان سجے ہوئے ہوں گے ان پر. یہ دراصل تذکرہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے، نہ نام ہے نہ نشان ہے. تذکرہ کس کا ہے؟ توریت میں ہم نے اس طرح محمد کا تذکرہ کیا اور محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا. نام نہیں آیا، صفات بیان کیے. اگر یہ اسلوب سمجھ میں آ جائے تو پھر پڑھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نام کسی کا نہیں ہے، تذکرہ علی کا ہے. واضح ہے. عبارت کو عبارت سے ملا لیجئے، کردار کو کردار سے ملا لیجئے، پھر نام کو نام سے ملا لیجئے گا. خود خدا کہہ رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ مثال دی ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد اپنے پیغمبر کی اور جو لوگ ان کے ساتھ رہنے ساتھی ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ذالک مثلہم فی التورات. ان کی مثال تورات میں یہ ہے. کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تم دیکھو گے وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، خدا سے دعا کرنے والے ہیں، فضل و رضوان الہی طلب کرنے والے ہیں، اور ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں علی کا تذکرہ قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ وہی دیکھ لو جہاں اللہ نے کہا ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. Methodology of reading religious texts یا methodology of reading of divine revelations. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں اور کتابوں کے پڑھنے کی ایک میتھوڈولوجی ہے. کس طریقے سے پڑھا جائے، کس طریقے سے سادہ لفظوں میں، عام لفظوں میں خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں. عام لفظوں میں خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں. بتائے گا کون؟ اب بتائے گا کون؟ کوئی عام آدمی نہیں بتائے گا. اسی لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انزل علی ھذا القرآن ومثلہ معہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے اور اسی کے مثل میرے ساتھ کچھ اور ہے. مثل قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا ہے. اور چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن نازل کیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے ساتھ اس کا مثل نازل کیا ہے.
یعنی جناب موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، جناب توریت نے انہی آیتوں کی تفصیل کی کہ تمہیں معلوم ہے ہارون، یہ جو لکھا ہوا ہے تراہم رکعن سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ہر ایک کو نہ سمجھ لینا، یہ نسل ابراہیم میں آنے والے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، اور وہ ایسے ہوں گے اور اس خاندان سے ہوں گے، اور وہاں ساری تفصیل موجود ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، یتیم در یتیم آمنہ ہوں گے، اور وہ آغوش ابو طالب کے پروردہ ہوں گے، ان کی ولادت شعب ابی طالب میں ہوگی، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، یثرب کو طیبہ بنا دیں گے، مدینۃ الرسول بنا دیں گے، ساری تفصیل جناب موسیٰ نے ہارون کو اور اپنے دوسرے اوصیاء کو تعلیم فرمائی۔ اگر تعلیم نہیں فرمائی تو باقی یہودی علماء کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ مدینہ دیکھ کے پہچان لے یہ نبی آخر الزمان کا شہر ہے؟ واضح ہے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، پانی کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، کنووں کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، تالابوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، مگر ایک آیت اب اور اجازت دے دیجئے، سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت پڑھ لیجئے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کیا تم نے غور کیا ہے کہ جب تمہارا آب زلال، جب پانی زمین میں جذب ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، تو دوبارہ کون پانی کو ظاہر کرے گا؟ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ پانی کا تذکرہ ہے، پانی کے ختم ہو جانے کا تذکرہ ہے، دوبارہ پانی کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہے، اور جب معصوم تشریح کرے گا کہے گا یہ عام پانی نہیں ہے، یہ سلسلہ رشد و ہدایت سے آخری امام کا تذکرہ ہے، کہ تم نے تذکرہ کیا ہے جب وہ پردہ غیب میں ہوگا تو ایک طویل مدت کے بعد پھر کون ہے جو اسے ظاہر کر کے سامنے لا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریڈنگ میتھڈولوجی، یہ پانی عام پانی نہیں ہے۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے غور کیا ہے، سوچا ہے، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے بمعنی غور کیا ہے۔ ارأیتم، کیا تم نے سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا، زمین میں جذب ہو جائے گا، فمن یأتیکم، پھر کون لے کر آئے گا؟ لفظ عام ہے، معنی خاص، وہاں بھی لفظ عام ہے، معنی خاص۔ جس بالکل جس اسلوب سے توریت میں اللہ نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل اسی اسلوب سے پہلے امام کا تذکرہ ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر، بالکل اسی اسلوب سے آخری امام کا تذکرہ ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تصدیق کون کرے گا؟ اولو العلم قائما بالقسط، وہ بتائیں گے جو مالکان کشور علم ہیں کہ اس بیان سے مراد کیا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس استعارے سے مراد کیا ہے، اس تشبیہ سے مراد کیا ہے، اس کلمے میں کیا معنی پوشیدہ ہیں، اس عام سے کون خاص مراد ہے، اس خاص سے کون عام مراد ہے۔ بس گفتگو تمام، گفتگو روک رہا۔ جو مالکان کشور علم ہیں
وہ جب کسی کو اہل سمجھتے ہیں تو چاہے ظاہری طور پر ماحول بھی نہ ہو علم دینے کا، مگر پھر بھی علم دے کے گزرتے ہیں. اسی لیے تو نیزے پر سرکار سید الشہداء کا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی. جو مالکان کشور علم ہیں، آج 3 محرم ہو گئی. کیسی بے چینی سے محرم کا انتظار رہتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ محرم گزر جاتا ہے. ہم ہمیشہ روتے ہیں سرکار سید الشہداء پر. محرم میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے آقا آپ کی عزاداری کا حق ادا نہ ہوا. یہ کیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور ابھی رگوں میں خون باقی ہے؟ یہ کون سی عزاداری ہوئی؟ آقا ہم نادم ہیں، آقا ہم شرمسار ہیں، آقا ہم سے آپ کی عزاداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، جو آپ کے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، جو آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں. آج 3 محرم ہے. عموماً اصحاب باوفا کا تذکرہ ہوتا ہے. وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے بس 2-3 جملوں میں ایک جانثار کا تذکرہ کر دوں. یہ جانثار کوفے کے رہنے والے ہیں، مگر کتابوں میں ہے کہ صحابی رسول بھی ہیں. بعض نے تصریح کی ہے کہ صحابہ میں سے ہیں، اور بزرگ سن و سال کے مالک. ایسے بزرگ ہیں کہ کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ لٹک آئے ہیں، نظر نہیں آتا کچھ. لیکن نہ جانے کب سے یہ کوفے سے نکل کے کربلا آ کے خیمہ ڈال کے وہیں رہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا حسین سرزمین کربلا پہ قتل کیا جائے گا، تم میں سے جو اس وقت باقی رہ جائے اس کی نصرت میں بخل نہ کرے. اس لیے یہ آ کے وہاں رہ رہے ہیں خیمہ ایک چھوٹا سا ڈال کے. اور اس کے بعد جب روز عاشورہ آیا تو یہ ایک نیزہ لے کر، ایک شمشیر لے کر، ایک رومال لے کر، ایک کمربند لے کر آقا حسین کے اصحاب میں شامل ہو گئے، اور ساتھیوں سے کہا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ دیکھو یہ نیزہ ہے نا، اس نیزے کو میری پیٹھ سے لگا کے میری کمر اور میرے سینے کو اس نیزے سے باندھ دو تاکہ میں سیدھا ہو کے کھڑا ہو سکوں. یہ رومال لو، یہ میرے پپوٹے اوپر اٹھا کے باندھ دو مضبوطی سے تاکہ میں دیکھ سکوں. اور اس طرح آمادہ ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں آ گئے. انس ابن حارث کاہلی. اور آگے کہا، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، رسول خدا کے فرزند، اجازت ہے کہ میں آپ کے لیے جہاد کروں، آپ کے اوپر جان نثار کروں؟ تاریخ میں ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے، آقا حسین نے اس ضعیف العمر مجاہد کی ہمت مردانہ دیکھی اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا. حسین جس زندہ شہید پر گریہ کر رہے ہوں، ان کا فرط ایمانی، ان کا فرط جہاد، جذبہ جہاد، فرط جذبہ جہاد دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیا مرتبہ ہوگا اس کا. دیکھا، دعائیں دی اور کہا بسم اللہ، قربانیوں کی راہ کھلی ہوئی ہے، جہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے، بسم اللہ.
امام کی دستبوسی کر کے اجازت لی، میدان میں گئے، اور اس پیری میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی وہ بے پناہ جنگ کی ہے کہ نہ جانے کتنے دشمنوں کو تہ تیغ کیا، لیکن کب تک جنگ کرتے، کب تک جہاد کرتے؟ اس لیے کہ دشمنوں کا طریقہ تھا آنے والے مجاہدوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اس کے بعد ان پر ہر طرف سے وار کریں۔ اسی طرح اس بوڑھے مجاہد صحابی پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر جب زخموں سے چور ہو کے یہ زمین پر گر رہے تھے، پھر ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، سرکار سید الشہداء کو آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو، گواہی دے دیجئے گا، نانا کو بتا دیجئے گا میں نے وصیت پیغمبر پر عمل کیا ہے، میں نے وصیت پوری کر دی، میں نے عمل کیا ہے، آپ گواہی دیجئے گا۔ وہاں سرکار سید الشہداء کے ہاتھ بلند ہو گئے دعا کے لیے، پروردگار تیری قربانی کو قبول فرمائے، اے میرے نانا کے وفادار صحابی، تو نے حق وفا ادا کر دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔